السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: وإذا عزمت فتوكل على الله. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اور پیارے حبیب سرور کونین سید الثقلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں توکل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا، میں اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور چند مثالیں بھی پیش کروں گا جس سے توکل کی حقیقت، توکل کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا۔ توکل کا معنی ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ دینے والا اور روکنے والا، مارنے والا اور جلانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ تنے تنہا ایک طرف ہیں، کوئی آپ کا ایک بال بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ توکل کا معنی ہے۔ اس معنی کو سمجھنے کے لیے میں چند مثالیں پیش کروں گا قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ توکل یہ دلوں کے اعمال میں سے ہے۔ توکل کا تعلق دل سے ہے دوستو، انسان کے قلوب سے ہے، اور جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو انسانوں کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری تکلیفیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، مصیبتیں بہت ہلکی ہو جاتی ہیں۔ توکل کی سب سے زندہ جاوید مثال ذرا سا غور کیجیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو اور شیر خوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے وہاں پہ رکھا تھا، تو بیوی نے سوال کیا کہ اے میرے سرتاج، یہ صحرا ہے، یہ مرو بھومی ہے، یہاں پہ دور دور تک کسی انسان کا کوئی تصور نہیں ہے، میرا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی ساتھی ہے، مجھے آپ اس صحرا میں، اس جنگل میں چھوڑ کر کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ لیکن شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ تو بیوی خود پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں؟ ذرا سوچئے، آپ مجھے اس صحرا میں چھوڑ رہے ہیں، صرف میں ہوں اور میرا دودھ پیتا بچہ، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، میری جان جانے کا خطرہ ہے، کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ تو وہ سر ہلاتے ہیں ہاں اس طرح سے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جانتے ہیں اس بیوی نے کیا کہا تھا؟ اس عورت نے کہا تھا، اس خاتون نے کہا تھا اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل ہے، یہ توکل دوستو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، آپ چلے جائیے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ضرور اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو ذرا سوچئے
کہ حاجرہ علیہ السلام کے دماغ میں کس پہ بھروسہ تھا، اس کے دل میں کس پہ توکل تھا؟ اللہ کی ذات پہ، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک مرضی نہیں ہوگی نہ مجھے موت آ سکتی ہے نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب ذرا سا غور کیجیے، حاجرہ علیہ السلام کا پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ پانی کی تلاش کے لیے کبھی صفا پہاڑ پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہاڑ پہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندی کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ آج جو بھی انسان حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مکہ جائے گا، جب تک وہ صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ نہیں لگائے گا، صحیح نہیں کرے گا، نہ اس کا حج مکمل ہوگا نہ عمرہ مکمل ہوگا۔ یہ کیوں؟ یہ توکل کا نتیجہ ہے دوستو۔ پہلی مثال۔ دوسری مثال لو، جب ابراہیم علیہ السلام مندر میں جاتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور جب یہ مشرکین لوگ باہر سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بتوں کی بہت بری درگت کسی نے بنا دی ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کا ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے کیا کہا ہے؟ لوگوں اپنے اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ ذرا سا غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، پورا قوم، پورا سماج، راجہ مہاراجہ لشکر سب ان کے خلاف ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا وہ جل گئے؟ جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا، گلے گلزار بن جا۔ انہیں آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوتا، ان کا ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کس کے حکم سے جلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے بجھتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو دوستو یہ توکل ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی، پوری دنیا والے آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا پورا سماج آپ کے مخالف ہو جائے، آپ کے پورے گاؤں والے آپ کے دشمن ہو جائے، آپ کا ایک بال بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تیسری مثال لے لو، موسیٰ علیہ السلام جس وقت یہ پیدا ہوتے ہیں فرعون نے اعلان کر دیا ہوتا ہے، کیونکہ اسے کسی کاہن نے خبر دیا ہوتا ہے یا وہ خواب میں دیکھے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرعون اپنی بادشاہت کی، اپنی حکومت بچانے کے لیے بنو اسرائیل میں جتنے لڑکا بچہ پیدا ہوتا تھا میل، سب کو ذبح کر دیتا تھا، سب کو مار دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اسی دور میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب ذرا سا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرماتا ہے کہ دیکھو تم اسے دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خوف ہو تو اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو اور سمندر میں ڈال دو۔ ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ میرا دودھ پیتا بچہ کبھی وہ سینے سے لگاتی ہے، کبھی دل سے لگاتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے۔ ماں ایسا ہی کرتی ہے اپنے بچے کو، جب ڈر جاتی ہے کہ شاید اگر فرعون کے لاو لشکر اگر جان جائیں گے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اسے مار ڈالیں گے، تو بچے کی حفاظت کے لیے بچے کو سمندر میں ڈال دیتی ہے، اور وہ بچہ سمندر کے لہر سے کھیلتے 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 فرعون کے گھر کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام بچے کو دیکھتی ہے تو اسے باہر لانے کا حکم دیتی ہے، اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ اس بچے کو مت ماریے، اسے ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ اب دیکھیے، جو فرعون بنو اسرائیل کے تمام بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، مار دیتا تھا، زندہ ذبح کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی کے گھر میں کروائی، وہ بھی راجہ مہاراجہ کی طرح سے۔ دوستوں تو یہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہی نہیں بلکہ اس گاؤں کی، اس علاقے کی ساری عورتوں کو جمع کیا گیا کہ بچے کو دودھ پلایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں کو دودھ کو ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ ساری عورتیں چاہتی تھی کہ وہ دودھ پیے، ساری عورتیں بچے کے منہ میں دودھ ڈالتی تھی، لیکن بچہ دودھ نکال دیتا تھا، پیتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا، اور ماں دودھ پلاتی بھی رہی، اور بچے کا جو پیار ہوتا ہے وہ بھی اسے دیتی رہی۔ اس واقعے سے بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ دیکھیے، جو فرعون
बनु इसराइल के तमाम बच्चों को ज़बह कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बह नहीं कर सका, उसे मार नहीं सका। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी नहीं है। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता दोस्तों। और तवक्कुल का सबसे वाज़ेह मिसाल हम अपने प्यारे नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप मलहूज़ कर सकते हैं। यूँ तो बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मैं बहुत ही मशहूर वाक़या पेश करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हिजरत की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल करके अपने गार अबू बकर सिद्दीक़ के घर जाते हैं और दोनों वहाँ से गार सौर में 3 रात के लिए पनाह लेते हैं, गार सौर में छुप जाते हैं 3 रात के लिए। जब काफिरों को पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से भाग चुके हैं, वो हमारी आंखों में धूल झोंक के निकल चुके हैं, तो लोग आपका पीछा करते हैं, आपका ताक़ुब करते हैं। और ताक़ुब करते करते पाँव के निशान को पहचानते पहचानते वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे रहते हैं। और इतने करीब हो जाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये काफिर लोग अपने पाँव को देखें तो वो हमें देख लेंगे, क्योंकि गार का जहाँ पे मुंह था लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे और उसी गार के नीचे दोनों छुपे हुए थे। तो जानते हैं उस वक्त में प्यारे नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? या अबू बकर मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर तुम्हारा उस 2 के बारे में क्या ख्याल है जिसका तीसरा अल्लाह की ज़ात है, हमारे साथ अल्लाह की मईयत है, अल्लाह की नुसरत है, अल्लाह की मदद है। जब तक अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होगी ये हमें देख नहीं सकते। और हकीकत में वो लोग वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाए। बिल्कुल आप समझे, मामूली फासला है कि पाँव को देखें तो नबी को देख लेंगे, आपको पकड़ सकते थे। बहुत ही लंबा चौड़ा इनाम का ऐलान किया गया था, लेकिन लोग आपको नहीं पकड़ पाए। इन तमाम वाक़यात से पता चलता है दोस्तों कि अपने अंदर तवक्कुल पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करो। आज हम लोग जो हैं मामूली हवा चलती है हम लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है। अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि मारने वाला वही है, जलाने वाला वही है, देने वाला वही है, रोकने वाला वही है। वो जिसे देना चाहेगा उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब वो आपसे राज़ी होगा, जब आपका दिल अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाएगा, जब आपका दिल अल्लाह ताला से जुड़ जाएगा दोस्तों, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और इस तरह से मदद करेगा कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है और उसे ऐसी जगहों से रोज़ी देता है कि वो सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आप आज हालात का जायज़ा लें तो आपको समझ में आएगा कि हम मुसलमानों से कहीं ज़्यादा ईमान मजबूत हमारे नए मुसलमान भाइयों और बहनों का है। मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, मेरे सामने 50 ऐसे वाक़यात हैं दोस्तों जहाँ घर वालों ने उस नए मुसलमान भाई या बहन को मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसकी जान बचाई। अगर हम और आप होते तो हम कलमे कुफ्र बक देते। लेकिन मैं ऐसी बहनों को जानता हूँ, मेरी एक अजीज़ा हैं, नो मुस्लिमा बहन है, उनका ईमान इतना मजबूत है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो चीज़ इस्लाम में जायज़ है उसे भी वो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका अकीदा है कि हाँ ये जायज़ है। जैसे अगर आपका अपनी जान जाने का ख़तरा है तो आप बुर्का निकाल सकते हैं, कलमे कुफ्र भी बक सकते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन अजीमत यह है, अफजल यह है कि आप उस वक्त में भी आप कलमे कुफ्र ना कहें, हराम काम का इर्तिकाब ना करें। तो ये इनका अकीदा, ये कहती हैं कि अगर ये लोग मुझे मार डालेंगे तो मैं शहीद हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगी। लिहाजा दोस्तों हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल करें। लेकिन हाँ, आखिरी नुक्ता, तवक्कुल का ये मतलब भी नहीं कि इंसान दुनियावी असबाब को छोड़ दे, बल्कि दुनियावी असबाब भी आपको इख्तियार करना है। और इसके एक बहुत ही वाज़ेह दलील है जो हदीस में आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास ऊँटनी है, क्या मैं पहले ऊँटनी को बांध दूँ, खूंटी से ऊँटनी को बांध दूँ फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूँ, या ऊँटनी को यूं ही छोड़ दूँ अल्लाह पे तवक्कुल करूँ? तो नबी ने कहा नहीं, आक़िलहा सुम्मा तवक्कल, कि पहले ऊँटनी को बांध दो उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल करो। इससे समझ में आता है कि अल्लाह ताला पे भरोसा भी करना है और साथ ही साथ
جو دنیاوی اسباب ہے، جو مادھیم ہے، جو سادھن ہے، آپ کو اس کا بھی استعمال کرنا. جیسے آپ بیمار ہو گئے، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تو ہی شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دیتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو دوا بھی استعمال کرنا ہے. آپ کو روزی اللہ دیتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو روزی کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنا ہے. کھانا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو کھانا لے کر کے منہ میں ڈالنا بھی ہے. یعنی توکل کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کو وسیلہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ کو جو جائز وسیلہ ہے وسیلہ بھی اختیار کرنا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ہے، اور اسباب کے اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کما حق توکل کرنے کی، اعتماد کرنے کی، بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وهم وأكبر.